بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اربوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کلام میں واضح کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے بھید عقل و دانش میں آنے والے نہیں ہیں، اور ان بھیدوں کو انسان کیسے پا سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام کے اس پہلے مصرعے میں کیا فرماتے ہیں۔ عقل فکر دی جا نہ کائی، سر وحدت سبحانی ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان وحدانیت کے راز ہیں جہاں عقل و فکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے راز عقل و فکر میں آنے والے نہیں ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی شان الفاظوں میں قید ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے رازوں سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو اس ذات کے قرب میں داخل ہوگا، اور اللہ پاک کا قرب اسی کو حاصل ہوگا جو نفس امارہ کی قید سے نکلے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اس بارے میں کیا حکم ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں فرمان خدا ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور مقام پر سورہ الحدید آیت نمبر 2 میں فرمان خدا ہے، زمین آسمان کی سلطنت کا وہی وحدہ لا شریک ہی مالک ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کلام کے دوسرا مصرعہ میں فرماتے ہیں، احمد احد وخالی دیوے تاں کل ہندہ فانی ہو۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے خود کو احمد کے روپ میں ظاہر فرمایا ہے، باقی سب فانی ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے کائنات بنائی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے باہو، جب اللہ پاک کی وحدت میرے دل میں آ گئی تو نفس اور خواہشات کا پردہ درمیان سے جاتا رہا۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے باہو، وہ شفاعت فرمانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ باہو فقیر کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کے تیسرا مصرعہ میں فرماتے ہیں، نہ اتھ ملا پنڈت جوشی، نہ اتھ علم قرآنی ہو۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ ہی یہ راز ملا پنڈت جوشی پر فاش ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ قرآن پاک کا صرف علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگرچہ لوگ دنیا کی خاطر علم پڑھتے ہیں اور روزی معاش کے معاملات میں بادشاہ کے مصائب ہو جاتے ہیں، علم وہ ہے کہ جو سینہ میں ہو، نہ کہ وہ درسی علم جس سے حسد و کینہ پیدا ہوتا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب محق الفقر میں فرماتے ہیں کہ علماء صاحب ادب و صاحب شرع اور انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث انبیاء عالم وہ ہے جو انبیاء کا پیروکار ہے، جس نے فسق و فجور، جھوٹ، حسد، تکبر
اور ہرس نہیں پایا جاتا، اس میں حق ہی حق ہے اور وہ راستی کا رہنما ہے، جبکہ فقراء تارک الدنیا، فارغ عقبہ، صاحب ذکر و فکر، خلق مجسم اور فدائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریق دریائے وحدت و معرفت ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کے چوتھے مصرع میں فرماتے ہیں، علم کی تو سے حاصل باہو، ٹھپ کتب آسمانی ہو۔ اے باہو، اگر تو رب تعالیٰ کے رازوں سے واقفیت چاہتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی موجودگی میں آسمانی کتب پڑھنے سے اصل علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس امارہ کو ختم کر کے آسمانی کتب پڑھ، وگرنہ نفس امارہ کے زندہ و جاوید ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، تو آسمانی کتب بند کر دے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب تیغ برہنہ میں فرماتے ہیں، حقیقی علم چشم دل کا مشاہدہ ہے اور حقیقی ذکر ذات نور یعنی اللہ تعالیٰ کی لقاء و دیدار ہے، اور خاص علم و ذکر محض تصور اسم اللہ ذات ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حضوری کا شرف بخشتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے بیت نمبر 114 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔